بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور بالکل محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولت دے رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے لیسن نمبر 1 کا لیکچر نمبر 2 تھا آپ کا لاسٹ۔ لیسن نمبر 1 کے لیکچر 1 میں ہم نے تشریح کی تھی اور 2 میں ہم نے باقی کی ایکسرسائز، سوال جواب، الفاظ معنی وغیرہ کیے تھے۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 2۔ آج میں آپ کو سبق نمبر 2 کی تشریح اور کچھ مشقی سوالات کرواؤں گی انشاءاللہ۔ آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بچوں، سبق نمبر ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سبق نمبر 2 ریلیٹڈ ٹو نعت ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اور میں پہلے بتاتی چلوں کہ اس نظم کے شاعر کا نام ہے محشر رسول نگری۔ کیا نام ہے اس نظم کے شاعر کا؟ نام ہے محشر رسول نگری نے یہ نظم لکھی ہے، نعت لکھی ہے۔ اس نعت کو پڑھنے کے کچھ ہمارے مقاصد ہیں، جیسے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ نعت کی صنف سے واقف ہو سکیں، انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو جان سکیں، نعت کے ادب و احترام کے تقاضے کو سمجھ سکیں، شعر فہمی کا سلیقہ آپ کو آئے، قافیہ اور ردیف کی شناخت کر سکیں۔ قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ قافیہ بولتے ہیں وہ الفاظ جو ایک آواز میں پائے جائیں، ردیف وہ الفاظ جو نظم میں بار بار آئیں۔ کچھ خاص الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں: عقبہ، بزم جہاں، شمع ہدایت، غافل اور توحید۔ بزم جہاں کہتے ہیں دنیا کی محفل کو، شمع ہدایت کہتے ہیں ہدایت کی روشنی کو، غافل کہتے ہیں سویا ہوا، توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ حق کہتے ہیں سچ کو۔ شاعر کہتا ہے کہ نعت اس نبی کی، کہ نعت اس نبی کے لیے اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں پیغام حق سنایا ہے، یعنی کہ سچا پیغام سنایا ہے، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، یعنی کہ انسان کو جو صحیح انسانیت ہے وہ سکھائی، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں پیغام حق سنایا، سچا پیغام دیا ہے، انسانیت کا رستہ دکھایا، بلکہ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، یعنی ہماری اس زندگی میں ہر طرح کے مسئلے مسائل، ہر طرح کی جو معاملات ہیں وہ ہمارے نبی پاک ہمیں سمجھا چکے ہیں۔ عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، یعنی کہ جس سے مقام اونچا ہو، جس سے ہماری طرز زندگی بہتر ہو، وہ راز بھی ہمیں بتایا۔ راز کہتے ہیں بھید کو، وہ راز ہمیں بتا دیا۔ نور اس کا، نور کہتے ہیں جی روشنی کو۔ بیٹا آپ سب بچے اپنی اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ جو ہے نا آپ میننگ ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ بزم جہاں ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، دنیا کی محفل۔ تو شاعر کہتا ہے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا اس کو سب سے پہلے پیدا کر دیا تھا۔ سمجھ لیں کہ دنیا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ بزم جہاں یعنی کہ دنیا کی محفل میں، لیکن آخر میں سب سے آیا۔ کہتے ہیں دیکھیں 1,24,000 انبیاء آئے، کہنے کا مقصد ہے، شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ طے کر چکا تھا، لیکن وہ آیا سب سے سارے نبیوں کے آخر میں آیا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے۔ شمع ہدایت یعنی کہ ہدایت کی روشنی، ہدایت کی روشنی، ہدایت آپ کہہ سکتے ہیں سیدھے رستے کو۔ ہر موڑ یعنی کہ ہر جگہ، ہر معاملات پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو سیدھا راستہ بتایا, ہر موڑ پہ شمع ہدایت جلائی. صفحہ نمبر 7. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے, جو سوئے ہوئے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. جو سو رہے تھے غافل کا مطلب ہے غفلت میں پڑا ہوا. ٹھیک ہے جب بچوں, یعنی کہ ایسا بندہ جو گمراہ ہو چکا ہو. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے, یعنی ہمارے شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو محنت کرنے کا جو ایک پھل ملتا ہے, یا محنت کا جو راز ہے جو اس کے بدلے انسان کو ملتا ہے, اس کے جو اچھائیاں ہیں, جو بھی معاملات ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بتایا ہے. جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا, یعنی کہ وہ لوگ جو گمراہی کے اندھیروں میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے, بالکل جاہلانہ زندگی گزارے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو آ کے جگایا, نہیں, مطلب وہ گمراہ ہو چکے تھے, ان کو جگایا کا مطلب ہے ان کو نیکی کا راستہ دکھایا, ان کو سیدھا راستہ دکھایا. شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے, انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے آنے سے پہلے دنیا میں کفر اور شرک کے, کفر و شر, برائی, شراب نوشی, گالی گلوچ اور بتوں کو ماننا, عورتوں پہ ظلم کرنا, سب کچھ جو ہے عام تھا. تو اس سارے کفر و شر کے جو شعلے ہیں وہ بھڑک رہے تھے. تو کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آ کر سب کو اس آگ سے بچایا, یعنی کہ ان کو بتایا کہ جو یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے. پھیلے جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں, پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں, مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا. دیکھیں بچوں, شاعر اس شعر میں فرما رہا ہے کہ پھیلی جہاں میں یعنی دنیا میں, ہر سو کا مطلب ہے ہر طرف, یعنی ہر طرف توحید کی شعائیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کو ہمیں ماننا چاہیے. اس کی شعائیں کا مطلب ہے اس کی جو بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا درس دیا وہ ہر طرف پھیل گیا. مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا, یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے تھے وہ پھیل گئی. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر, خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا. جی بچوں, شاعر اپنے اس آخری شعر میں کہہ رہا ہے کہ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر. محشر جو ہے وہ شاعر اپنا نام لے رہا ہے. کسی بھی نظم کے آخری شعر میں شاعر اپنے نام کو مختصر کر کے لکھتا ہے, اس کو تخلص بولتے ہیں. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر, تو شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے محشر, دنیا جو ہے وہ بھولی ہوئی تھی, بالکل اپنے خدا کو, کفر میں مبتلا تھی. خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا, یعنی کہ خالق کے در کہتے ہیں دروازہ, خالق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو پیدا کرنے والا ہے, مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے. خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جھکنے کا درس, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا درس, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا درس اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا, اور اس ایک رب کے آگے جھکنے کا درس دیا. ٹھیک ہے بچوں, بہت ہی خوبصورت نظم ہے جس کو محشر رسول نگری نے بہت ہی خوبصورت الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے پیش کیا ہے, اور امید کرتی ہوں آپ کو بڑے اچھے سے اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی, اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے ساتھ ساتھ میننگز بھی لکھ لیے ہوں گے. صفحہ نمبر 8. خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں. انسانیت کا ڈیش اس کو دکھایا, چہرہ, رتبہ, منظر یا رستہ.
انسانیت کا چہرہ انسان کو دکھایا، رتبہ دکھایا، منظر دکھایا یا رستہ دکھایا؟ جی بالکل، رستہ پہ ہم ٹک کر لیں گے، رستہ دکھایا۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب ڈیش، سلیقے، قرینے، طریقے، وسیلے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب سلیقے، سمجھائے سب قرینے، سمجھائے سب طریقے، سمجھائے سب وسیلے۔ تو کیا آئے گا اس میں؟ ڈیفینیٹلی آئے گا طریقے، سمجھائے سب طریقے۔ اقبا ہو جس سے ڈیش وہ راز بھی بتایا، بہتر، روشن، اعلیٰ، برتر۔ تو یہ آئے گا جی بہتر۔ جو راستہ تھا سیدھا ڈیش کو بتایا، ایک ایک کو بتایا، ہر ایک کو بتایا، ہر شخص کو بتایا، ہر فرد کو بتایا۔ تو اس کا جواب ہے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ ہر آدمی پہ کھولا ڈیش کا راز اس نے، حرکت، برکت، شفقت، محنت۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ جو ڈیش رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، جو ہو رہے تھے غافل یا سو رہے تھے غافل یا کھو رہے تھے غافل یا رو رہے تھے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سو رہے تھے۔ جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو ڈیش کی شعائیں، ایمان کی، قرآن کی، توحید کی، اخلاص کی۔ توحید کی شعائیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا ڈیش خدا کو محشر، سچے خدا کو، اپنے خدا کو، میرے خدا کو، سب کے خدا کو، اپنے خدا کو۔ تو یہ آپ خالی جگہ پر میں لکھ بھی لیں، اپنے خدا کو اوپر بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہاں آئے گا رستہ، طریقے، بہتر، ایک ایک، محنت، سو، توحید، اپنے۔ صفحہ نمبر 9، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جی میں لکھیں۔ جیسے یہ دیکھیں بیٹا، کالم الف ہے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ اب اس کا صحیح جواب ہے یہ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ تو جو اس کا جواب ہے آپ نے اس طرح سے میچ نہیں کرنا، جیسے چھوٹے بچے کہتے ہیں اس طرح میچنگ نہیں کرنی، جو اس کا جواب ہے اس کو کالم جی میں لکھ دینا ہے، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اب آپ نے کرنا کیا کہ یہاں سے آپ پڑھ کے تو آپ نظم سے اس کو میچ کر لیں۔ جب آپ نظم سے میچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ دیکھیں، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے۔ کیا ہے؟ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے۔ اس کا یہ جواب ہے بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ٹھیک ہے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ اس کا صحیح جواب ہے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ ہم یہاں لکھ لیں گے۔ آگے ہے شعلے بھڑک رہے تھے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔
اس کا صحیح جواب ہے مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ جملہ سازی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کرواؤں گی کاپی پر۔ نیکسٹ دیکھیں متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے حق، حق کا متضاد کیا ہوگا؟ حق ویسے کہتے ہیں سچ کو، تو اس کا متضاد ہوگا جھوٹ۔ دنیا، آخرت، سنوارنا، بگاڑنا، سیدھا، الٹا، آگ، پانی، توحید، شرک، مشرق، مغرب، خالق، مخلوق۔ نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق دکھایا یا سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دیکھیں بیٹا، یہ صرف آپ کو ایک سینس، شعر کی سینس دی گئی، اس میں ملانا آپ نے کالم شالم نہیں ملانا۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، یہ ہم آواز الفاظ ہے۔ جی بچوں، آج کا لیکچر یہاں پہ کلوز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو الفاظ معنی، جملے اور سوال جواب کرواؤں گی۔ یہاں تک جتنا میں نے آپ کو کام کروایا آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور گھروں میں رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔